ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں قرآن پاک کی روشنی میں، شاید آپ نے واقعہ نہیں سنا ہوگا، حالانکہ یہ واقعہ قرآن میں اشارے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ کہا ہے کہ اگلے زمانے میں کوئی بادشاہ تھا، ساتھ میں بولو نا، اگلے زمانے میں کوئی، اس کے یہاں ایک جادوگر تھا، بڑا جادوگر، اور اتنا پاور والا جادوگر تھا کہ بادشاہ کو اس کے اوپر بھروسہ تھا، ایسا بھروسہ تھا کہ کچھ بھی کروانا ہو وہ جادوگر کو بلاوے کہ یہ ایسا کرنا ہے، وہ جادوگر اپنے گندے کام سے وہ کرے اور وہ کام ہو جائے، اس لیے کہ جادو تو گناہ ہے۔ ارے بولو، جادو کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، جادو کروانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ لیکن وہ بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ ایک دن وہ جادوگر آیا اور آ کر کیا کہتا، ہو بادشاہ، میں تو بوڑھا ہو گیا، اب ریٹائر ہو جاؤں گا۔ بھائی آدمی بوڑھا آدمی ریٹائر ہو جائے گا، سب کام نہیں ہوتے، وہ جو دور دور جانے کا اور پہاڑوں پہ جانے کا اور کام کرنے کا۔ جادوگر نے کہا، بادشاہ میں بوڑھا ہو گیا، میں ریٹائر ہو جاؤں گا، تم میرے کو تمہارے علاقے کا کوئی اچھا جوان لڑکا دے دو تاکہ میں اس کو ٹرین کروں، میں اس کو میری طرح جادوگر بنا دو، تاکہ بادشاہ میں مر جاؤں تو تم کو کوئی فکر نہیں، میرے بعد دوسرا جادوگر تیار ہوگا۔ وہ بادشاہ نے بہت دیکھا، وہاں تو ایک جوان ملا، 12-13 سال کا لڑکا، بولو 12-13 سال کا لڑکا ملا، اور بڑا ذہین لڑکا ملا۔ اور بادشاہ نے بس کہہ دیا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ آج سے تمہارے پاس آئے گا۔ چلو ٹھیک ہے، ایک لڑکا طے ہو گیا۔ بولو نا کتنے سال کا لڑکا؟ وہ 12 کا، 13 کا، بعض روایت میں 15 کا، بعض روایت میں 16 کا۔ مطلب ہے کہ جس نے ابھی جوانی میں قدم رکھا وہ لڑکا بادشاہ نے چن لیا کہ بھائی یہ لڑکا ہے۔ اور بادشاہ بڑا ظالم تھا، ارے بولو بادشاہ بڑا ظالم تھا، ایک اللہ کو مانتا نہیں تھا۔ وہ بادشاہ نے وہ لڑکے کو کہا، تو بھی جادوگر بنے گا، تیرے کو گھر ملے گا، بنگلہ ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، ارے اتنا سونا اتنا چاندی سب ملے گا۔ اور لڑکا تیار ہو گیا، 12 13 14 15 16 سال کا لڑکا تھا، جوان لڑکا تھا، تیار ہو گیا۔ اب روز صبح میں جانے کا، کس کے پاس جانے کا؟ بولو نا کس کے پاس؟ وہ بوڑھے جادوگر کے پاس جانے کا، اور وہ اپنی کلا سکھائے گا۔ اب یہ لڑکا جو ہے نا، یہ لڑکا جب جاتا تھا تو بیچ میں ایک جھوپڑا آتا تھا، اس جھوپڑے میں ایک اللہ کا ولی رہتا تھا۔ بولو اس جھوپڑے میں ایک اللہ کا ولی رہتا تھا۔ اس زمانے میں اللہ کے ولی کو راہب کہتے تھے، جو ایک اللہ کی عبادت کرے، راہب ایک اللہ کی عبادت۔ تو یہ لڑکا جب جاتا تھا تو تھوڑی دیر یہاں رکتا تھا، وہ اللہ کے ولی کے پاس رکتا تھا، اور اس کے بعد پھر واپس جادوگر کے پاس جاتا۔ اب جب وہ اللہ کے ولی کے پاس جاتا تھا وہ ایک ہی بات کہتا تھا، ایک اللہ پر یقین، ایک اللہ پر بھروسہ، ایک اللہ پر توکل، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ اور وہ ولی بتاتا بھی تھا، اللہ کی طرف سے ایسی ایسی کرامت بتاتا تھا۔ اب وہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جائے تو جادوگر بولے، اللہ کو نہیں ماننے کا، اللہ کو نہیں ماننے کا، جو ہوتا ہمارے جادو کی طاقت سے ہوتا، ہمارے کلا کی طاقت سے ہوتا، ہم جو کرتے اس کی طاقت سے ہوتا۔ اب وہ بیچارہ 15 سال کا لڑکا سوچے کہ ایک جگہ پہ جاتا ہوں وہ کہتا اللہ اللہ، اور دوسری جگہ پہ جاتا ہوں وہ کہتا اللہ کو نہیں، جو ہوتا اپنے جادو سے ہوتا ہے۔ وہ لڑکا بہت کنفیوز ہو گیا، کرے تو کیا کرے، اس لیے کہ روز یہ جھوپڑے میں بھی جائے تو وہ کہے کہ کرنے والا کون؟ بولو اللہ، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ، آسمان زمین بنانے والا کون؟ تو اللہ، یہ چاند سورج بنانے والا کون؟ تو اللہ۔ اور پھر وہ بادشاہ کے حکم سے وہ جادوگر کے پاس جائے، وہ بھی عجب عجب چیزیں بتاوے اور بتاوے، یہ سب جادو سے ہوتا۔ یہ 15-16 سال کا لڑکا بہت پریشان ہو گیا کہ دو میں سے سچا کون ہے؟ بھائی بولو دو میں سے سچا؟ بڑا پریشان ہوا، بڑا پریشان ہوا، بڑا پریشان ہوا۔ یہ قرآن کریم کا واقعہ آیا، بڑا پریشان ہوا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ لڑکا اپنے گھر سے نکلا، بولو لڑکا اپنے گھر سے نکلا۔ اب گھر سے نکلا، دیکھا کہ بہت پبلک ہے، بہت ٹریفک ہو گئی ہے، بہت سارے لوگ جمع ہیں، اور سب لوگ ہٹو 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 آواز کر رہے۔ تو یہ لڑکا بھی گیا، بھائی 15-16 سال کا جوان لڑکا، کیا ہوا بھائی؟ اچانک اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے اور سب کہتے ہٹو ہٹو، کیا ہوا؟ تو سب نے بتایا کہ بہت بڑا جانور آ گیا، ایک روایت کے مطابق کوئی جانور بیچ میں آ گیا یا کوئی بڑا شیر بیچ میں آ گیا۔ بس یہ لڑکے نے سوچا آج میرے کو معلوم کرنا ہے کہ وہ جو جھوپڑے میں جاتا ہوں، جو اللہ اللہ بولتا وہ صحیح ہے کہ وہ جادوگر صحیح ہے۔ وہ لڑکے نے کیا کیا، ایک پتھر اٹھایا، بولے ایک پتھر اٹھایا، اور کہا اگر یہ میں پتھر اٹھاتا ہوں اور یہ جانور پہ مارتا ہوں، اگر یہ جانور مر گیا تو یہ ولی صحیح ہے، یہ اللہ اللہ بولنے والا صحیح، اور اگر یہ جانور نے میرے اوپر حملہ کیا
تو اس کا مطلب ہے کہ کون صحیح ہے؟ وہ اس نے وہ پتھر اٹھایا اور اللہ کے نام سے، اللہ تو پیدا کرنے والا، اللہ جانور کو بھی تو لانے والا، اے اللہ یہ ساری بھیڑ بھاڑ بھی تو جمع کرنے والا، اللہ آسمان و زمین کا تو بنانے والا، چاند و سورج کا تو بنانے والا، یہ کہہ کر اس نے پتھر اٹھایا۔ اللہ اگر تو سچا ہے، پتھر چھوٹا ہے، جانور بڑا ہے، مگر پتھر میں تیرے نام سے اللہ مارتا ہوں۔ بس وہ پتھر لیا، اللہ کے نام سے مارا، وہ جانور ڈھیر ہو گیا، بولو مر گیا۔ بس یہ لڑکا سمجھ گیا سچا کون ہے؟ وہ اللہ تھا، اور یہ جادوگر جھوٹا ہے۔ بس پھر تو کیا معاملہ ہوا، یہ لڑکے نے دھیرے دھیرے وہ جادوگر کو بولو چھوڑ دیا، جادوگر کو چھوڑ دیا، اور وہ اللہ کے ولی۔ اور آپ کو معلوم ہے میرے دوستو، کپڑے والے کے پاس جاؤ تو کپڑا ملے گا، برتن والے کے پاس جاؤ تو برتن ملے گا، ارے عطر والے کے پاس جاؤ تو خوشبو ملے گی۔ یہ لڑکا وہ اللہ کے ولی کے پاس جانے لگا، جادوگر کو چھوڑ دیا، حرام والے کو چھوڑ دیا، حلال والے کے پاس آیا۔ جب اللہ کے ولی کے پاس روز جانے لگا، وہ دن آیا اللہ نے اس کو بھی ولی بنا دیا، بولو اللہ نے اس کو بھی ولی بنا دیا۔ اور بادشاہ کو پتا چلا کہ اس نے جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا اور کوئی جھوپڑے میں جاتا ہے، اور یہ بھی پتا چلا کہ وہ ایک اللہ کرتا۔ بادشاہ بڑا غصے ہوا، لڑکے کو بلایا اور کہا سنا، میں نے تیرے بارے میں سنا تو نے وہ جادوگر کو چھوڑ دیا اور تو ہم لوگوں کو نہیں مانتا، تو ایک اللہ کی عبادت کرتا۔ تو لڑکے نے کہا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اور وہ لڑکے نے صاف کہہ دیا تو بھی خدا نہیں ہے، بولو تو بھی خدا، اور تو جو کرتا ہے وہ بھی غلط ہے، اور وہ جادوگر جو کرتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اصل کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، اصل کرنے دھرنے والا کون؟ بس وہ بادشاہ نے سنا، بادشاہ نے کہا اچھا، اس کا مطلب کہ ہم نے جس کو بڑا کیا پالا، آج وہ ہمارے ہی اپوزٹ میں کام کرتا۔ بادشاہ نے فوراً ایک لشکر تیار کیا، بھائی بادشاہ تو بادشاہ تھا، ایک لشکر تیار کیا، اور کیا تھا معلوم ہے، یہ لڑکے کو لے کے، اور وہ لشکر بھی کیسا تیار کیا، جماعت تیار کی جو پہاڑوں پہ چڑھتی ہے، کہا اس کو لے کے، یہ لڑکے کو لے کر، یہ 15-16 سال کا لڑکا ہے، یہ میرے کو بھی نہیں مانتا، بادشاہ کہتا ہے میرے کو بھی نہیں مانتا، میرے علاقے کے جادوگر کو بھی نہیں مانتا، اور یہ ایک اللہ کہتا ہے۔ بادشاہ نے کچھ لوگوں کو تیار کیا جو پہاڑ پہ چڑھتے تھے، کہا لڑکے کو لے جاؤ، پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، اور پہاڑ کے اوپر سے پٹک دو۔ دیکھتے ہی اپنے اللہ کو کتنا بلاتا ہے۔ چلو وہ لے کے کہاں گئے، بولو کہاں گئے لے کے اس کو؟ پہاڑ۔ جب وہ پہاڑ پہ پہنچے، سب سبحان اللہ بولا، سبحان اللہ بولا۔ لڑکے نے کیا کیا، جیسے پہاڑ پر پہنچے اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، وہ لڑکے نے کہنا شروع کر دیا، اے اللہ ہم عبادت کرے تو تیری ہی کرے، بولو۔ لڑکا کہتا، اے اللہ ہم عبادت کرے تو تیری کرے، اپنے ماتھے کو جھکائے تو تیرے سامنے جھکائے، اے اللہ تو ہی زندگی دینے والا، تو ہی موت دینے والا، ہم نے یہی سبق پڑھا، اللہ کرنے دھرنے والا تو ہے، یہ سب مجھے پہاڑ پہ لے کر آئے، اللہ موت بھی تیرے ہاتھ میں، زندگی بھی تیرے ہاتھ میں، اللہ تو سچا ہے، یہ سب کو پہاڑ سے گرا دے اور مجھے بچا لے۔ بس وہ لڑکے نے دعا مانگی، پہاڑ نے حرکت ماری، جتنے آئے تھے نا اس کو گرانے، سب پہاڑ سے گرا، اتنے اونچے پہاڑ سے گرے، سب کے سب مر گئے۔ بچ کون گیا؟ اچھا وہ لڑکا چاہتا تو بھاگ سکتا تھا، ارے بھاگ سکتا تھا نا بھائی، وہاں سے نکل جاتا کہیں بھی، لیکن وہ لڑکا اترا پہاڑ سے، اترتے بادشاہ کے پاس گیا، اور بادشاہ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا تو ادھر مرا نہیں؟ وہ مارنے والے مر گئے، جو مارنے والے تھے نا وہ ایسا کیسا مر گئے؟ ارے وہ تو پہاڑوں پہ چڑھتے تھے اور اترتے تھے، چڑھتے تھے اترتے۔ کہا وہ جب تک پہاڑوں پہ چڑھتے تھے اترتے تھے، لیکن آج تک وہ اللہ والے کے ساتھ نہیں چڑھے تھے۔ میں اللہ والا، میں چڑھا جب پہاڑ پر، میں نے اوپر والے سے دعا مانگی، اللہ پہاڑ تو تو نے ہی پیدا کیا ہے، اللہ ان کو برباد کر دے، میرے کو جلا دے، تاکہ بادشاہ کو سمجھ میں آئے کہ کرنے دھرنے والا اللہ ہوتا ہے، کوئی بندہ۔ تو کہا وہ گئے کہاں، سب مر گئے ہو تو کہا تو کیوں آیا؟ کہا تجھے سمجھانے کے واسطے آیا۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا نا، دماغ پھرا، اس نے اپنے علاقے کے 15-20 بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جو سمندر میں تیرتے تھے، بولو سمندر میں، اور ایک بہت بڑی کشتی بلائی، اور وہ 15-20 لوگ گئے، لڑکے کو لے کر کشتی میں بیٹھ جاؤ، بھائی بڑی بوٹ آتی نا، بوٹ کا کشتی میں بیٹھ جاؤ، اور یہ لڑکے کو لے کر جاؤ، جب بالکل بیچ سمندر آوے، تم لوگوں کو تو تیرنا آتا ہے، یہ لڑکا کچھ بھی گڑبڑ کرے گا، لیکن جب بیچ سمندر میں آوے اٹھا کے لڑکے کو سمندر میں ڈال دے گا، اس کو تیرنا نہیں آتا، اور اگر یہ تم کو ڈالے تو تم لوگ تیرنا تو تم کو تو آتا ہے۔
چلو کوئی بات نہیں، کہا کہ یہ لڑکے کو مار کے آ جانا۔ وہ 15-20 آدمی نے لڑکے کو پکڑا، بولو کہاں لے گئے؟ اس میں لے گئے، کشتی میں لے گئے اور بیچ سمندر میں لے گئے۔ ارے بولو نا سبحان اللہ، بولو۔ بالکل وہ لڑکے کو پانی میں ڈالنے کا ٹائم آیا اور لڑکے نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا تو ہی، میں عبادت کروں تو اللہ تیری ہی، میرا ماتھا جھکے تو تیرے سامنے جھکے۔ اللہ یہ سمندر بھی تیرے قبضے میں، یہ جتنے آدمی آئے وہ بھی تیرے قبضے میں۔ اللہ ان کو تیرنا آتا، مجھے تیرنا نہیں آتا، لیکن اللہ موت اور زندگی تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ یہ سب کو پانی میں ڈبا دے، ختم اور برباد کر دے، اور اللہ مجھے بچا دے۔ بس اتنا کہا، پانی میں ایسا طوفان آیا، ایسا طوفان آیا کہ کشتی الٹی پلٹی ادھر ادھر گئی، لیکن جیسے وہ لڑکا کشتی میں چپک گیا اور باقی سب تھڑا دھڑ گرے، اور ایسا سمندر کا طوفان تھا، بولو سب، اور یہ کشتی میں بیٹھے بیٹھے واپس آ گئے کنارے۔ ابھی بھی چاہتا تو بھاگ سکتے تھے کہ نہیں بھاگ سکتے؟ بھائی لڑکا بھاگ سکتا تھا، لیکن چلتا چلتا بولو کس کے پاس؟ بادشاہ نے دیکھا، کہا پھر تو آ گیا، وہ کہاں ہے؟ سب مر گئے۔ کیسے مر گئے؟ مارنے والے مر جاتے، اور جس کو تو مارنے بھیجتا وہ واپس آتا ہے، اس لیے کہ موت زندگی، وہ لڑکا کہتا موت زندگی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، بولو کس کے ہاتھ میں؟ اور اللہ نے بھی آج قرآن میں بھی یہی ہے، یہ تو میں اگلے زمانے کی بات کر رہا ہوں، لیکن قرآن میں بولو یہی لکھا کہ نہیں لکھا؟ ساری حکومت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ۔ موت کس کے ہاتھ میں؟ بولو بولو جلدی جلدی بولو۔ زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں، پڑھو نا۔ اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا۔ پورا مجمع بولے نا، سارا حکومت کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ اللہ ہی۔ موت کا مالک کون؟ اللہ ہی۔ زندگی کا مالک کون؟ اللہ ہی۔ عزیز و غفور کون؟ اللہ ہی۔ ساتوں آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ تو اللہ نے ہم کو بھی سکھایا۔ اب وہ لڑکا کھڑا ہے، بادشاہ ایک دم لال لال ہو گیا ہے، غصے میں پوچھا تیرا کیا کروں؟ کہا تو کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا، تو نے تو میرے کو پہاڑ پر بھی بھیجا، واپس آیا، سمندر میں بھیجا، واپس آیا، کہا تیرے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ کہا میرے کرنے جائے گا تو تیرے ہو جائیں گے میرے۔ تو کہا بادشاہ سوچا کیا کروں، تو لڑکا کہتا ہے نہیں بتاؤں کیا کرنے کا، میرے کو مارنا ہے نا، میرے کو ختم کرنا ہے۔ کہاں تیرے کو ختم کرنا؟ ایک کام کر، سب کو جمع کر دے میدان میں، تو بادشاہ ہے، سب مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، پورے گاؤں کے گاؤں، دیہات کے دیہات، شہر کے شہر، سب کو جمع کر دے میدان میں۔ کہا پھر کیا کرنا؟ کہا سب کو میدان میں جمع کر دے، میرے کو بیچ میں کھڑا کر دے، اور اس کے بعد ایک تیر لے، اپنے ہاتھ میں تیر لے، اور دیکھ ایسا مارے گا تو میرے کو کچھ نہیں ہوگا، تیر تیرے پہ واپس آئے گا۔ اس لیے تو یہ بولنا کہ یہ بچہ جس اللہ کی عبادت کرتا ہے اس اللہ کے نام سے اس کو مارتا ہوں، پھر وہ تیر مارنا تو میں مر جاؤں گا، تو میں مر جاؤں گا۔ لیکن اس بیوقوف کو نہیں معلوم کہ یہ مر جائے گا مگر اللہ کی عبادت کا جھنڈا گاڑ کے چلا جائے گا۔ دیکھو بادشاہ تو اللہ کو مانتا، لیکن غصے میں کرے تو کیا کرے، سب کو جمع کیا میدان میں، مرد عورتیں بچے، پورا مجمع گچا گچ جمع ہو گیا، اور لڑکا بیچ میں کھڑا ہو گیا، اور بادشاہ نے تیر اٹھایا، کہا میں دیکھو یہ بچے کو ابھی مار ڈالوں گا۔ لڑکے نے کہا ایسا بولے گا تو نہیں مارے گا، ایسا بولے گا تو تیر میرے کو لگ کے واپس تیرے پاس آئے گا، اور میں نہیں مروں گا، تو مر جائے گا۔ یہ بول بسم اللہ رب الغلام، یہ بول کہ یہ بچہ جس اللہ کی عبادت کرتا ہے اس اللہ کے نام سے میں مارتا ہوں، وہ تیر میرے بدن پہ کہیں بھی لگے گا، اللہ کا نام ہوگا تو میں مروں گا، اس لیے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں نہیں۔ سارا مجمع سناٹے میں، اور بادشاہ بولا میں خدا نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں اس اللہ کا نام لیتا ہوں جس کا یہ بچہ عبادت کرتا ہے، اور اس کو وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا، وہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا۔ یہ بول کر تیر مارا، وہ تیر گیا بچے کے یہاں کن پٹی پہ، وہ تیر لگا، اور اسی وقت بچہ گرا زمین پر اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بولو انا للہ۔ بادشاہ خوش ہو گیا، کیا مر گیا مر گیا، لیکن دیکھا سارے مرد اور عورتیں اس کو اپوزٹ ہو گئے، کہا آج تک تو ہم تیرے کو خدا مانتے تھے، آج پتا چلا تو خدا نہیں ہے، یہ بچے کا اللہ خدا۔ ارے یہ بچے کا جو اللہ ہے
ہم سب اسی کو اللہ مانتے ہیں. پورا علاقہ بدل گیا, سب توحید پہ آ گیا. بولو لا الہ الا اللہ, لا الہ. بادشاہ کا دماغ گیا. بادشاہ تو بادشاہ ہوتا, دماغ گیا. تھوڑے چیلے ویلے کو بلایا اور بڑے بڑے کھڈے کھودو, اس میں آگ لگاؤ, آگ لگاؤ, کھڈے میں آگ لگاؤ, اور جو جو اللہ اللہ کہتا ہے سب کو آگ میں ڈالو, سب کو جلا دو. ارے وہ لوگ کیسے پکے اور پیارے تھے کہ آگ لگی, کھڈے کھدوائے گئے, آگ لگائی گئی, کھندکیں بنوائی گئی, اور وہ مردوں کو ڈالتا جل جاتا, عورت کو ڈالتا جل جاتی, سب جل جاتے. لیکن ہر جلنے والا کہتا, اے بادشاہ تو سمجھتا ہے ہم کو آگ لگی؟ ہم کو آگ نہیں لگی, اللہ نے اسی کو پاک بنا دیا ہے. آپ کو معلوم ہے جب یہ معاملہ چل رہا تھا نا, تو ایک عورت آئی, وہ دیکھی کہ کھڈا ہے, آگ جل رہی ہے, اور دودھ پیتا بچہ ساتھ میں لے کر آئی. اب وہ تھوڑا ہچکچاوے, جاؤں نہیں جاؤں, جاؤں نہیں جاؤں. تو دودھ پیتا بچہ کہتا ہے, اماں یہاں رکنے کا نہیں, یہاں اندر جو جائے گا اوپر آگ نظر آتی ہے, نیچے اللہ کی جنت نظر آتی ہے. میرے دوستو, وہ ماں بھی اپنے بچے کو لے کے اندر گئی. یہ پورا واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. بولو نا, یہ واقعہ کہاں پہ آپ نے سنا تھا کبھی پہلے؟ یہ مانگرول والے ہاں بول یا نہ بول کے بات ختم کرنا. بھائی سنا تھا تو ہاں بول, نہیں سنا تو نہ بول. سنا تھا پہلے؟ نہیں سنا تھا. اپنے کو پکچر کی سٹوری سب معلوم ہوگی ہے نا, کون سا خان کہاں نکل گیا. ہاں مولانا ٹی وی سیریل پوچھو ان کو پکچر کے بارے میں پوچھو, ان کو موبائل کے بارے میں بولو, ان کو واٹس ایپ کے بارے میں بولو, ان کو فیس بک کے بارے میں بولو, ان کو یہ پوچھو کہ ننگی لڑکیوں کو کیسے نچانے کا, سب کو معلوم ہے. نہیں, حالانکہ یہ واقعہ قرآن میں. ارے بولو, یہ واقعہ کہاں؟ پورا واقعہ جو میں نے بتایا نا. حالانکہ واقعہ اور بھی بہت اندر میں نے بہت شارٹ کر کے واقعہ آپ کو بتایا, اور قرآن میں بھی 30ویں پارے میں. ارے بولو کون سے پارے میں؟ 30واں پارہ, اما پارہ. پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو. یہ واقعے کی طرف اللہ اشارہ کرتا. اللہ نے فرمایا, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. یہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ سے لے کر یہ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ تک آپ کوئی بھی تفسیر کی کتاب اٹھاؤ, یہ واقعہ آپ کو نظر آئے گا. یہ بچے والا واقعہ, 15-16 سال کے لڑکے کا واقعہ آپ کو نظر آئے گا. اور خلاصہ یہ واقعے کا یہ ہے, جو اللہ کا بنتا ہے حالات سامنے آتے ہیں, مگر اسی حالات کے پیچھے اللہ جنت کو چھپا کے رکھتا ہے. تو میرے دوستو, آج میں آپ سے بھی یہ واقعہ قرآن کا واقعہ ہے بھائی, قیامت تک چلنے والا واقعہ ہے. اس لیے میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر ایک بات کہوں گا, سب سے پہلا کام ان حالات میں جو ہم کو کرنا ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے. بولو کس سے مانگنا ہے؟ اچھا, اتنے بہت حالات ہم پر آئے, ہم اللہ سے مانگتے؟ ارے بولو اللہ سے مانگتے نہیں مانگتے. کتنے قانون آئے, کتنے حالات آئے. ارے چلو نا باہر کے حالات چھوڑو, ہمارے گھر کے اندر حالات آتے ہیں, بیماری آتی ہے, ہمارے گھر کے اندر بیوی کا پرابلم آتا, ہمارے گھر میں بچوں کا پرابلم آتا, ہمارا کاروبار کا معاملہ آتا, ہماری کھیتی باڑی کا معاملہ آتا. ارے میرے دوستوں, ہمارے اڑوس پڑوس کا واقعہ آتا, ہمارے سماج اور سوسائٹی کا واقعہ آتا. سب واقعے کو اگر حل کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے, ایک اللہ سے مانگنا. مانگیں گے انشاءاللہ. اس لیے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, کتنے لوگ ہیں نا کیا بولتے معلوم ہے, میرا کام ہوتا ہے. بولو کام ہوتا 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 کنارے پر آتا, اور پھر لوگ کہیں گے مولانا سب کام ہو گیا, میرا سب کام, زمین کا سب کام ہو گیا, بس وہ کنارے پر آیا. بولو معاملہ رک گیا. اور پھر اس کو پوچھو کیوں رکا؟ لوگوں کو جلن وہ تھے میرے سے, جادو کرتے جاتے. کوئی اتنا بولے گا نظر لگا دیتے, کوئی کہتا میرے کو بندش کر دیا. ہمارے نے گجرات میں تو کہتے مٹھ مار دیا میرے کو. کچھ نہیں ہوا,
سب سے سیدھا سادہ معاملہ کیا ہوا کہ 99% تیرا کام ہو گیا، اللہ نے ڈھیل دیا، کر لے میرا بندہ، کر لے میرا بندہ، کر لے۔ پھر جا کے اللہ نے بریک لگائی بتانے کے لیے تیری طاقت سے نہیں ہوتا ہے، اوپر والے کی طاقت سے ہوتا ہے۔ اب اوپر کا دروازہ کھٹکھٹا، اللہ کہتا 100% تیرا کام کرا دوں گا۔ یہ بھی قرآن میں لکھا ہے۔ ارے بولو یہ بھی قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ، یہ بھی قرآن میں 28واں پارہ، بولو ہاں۔ اللہ کہتا دو باتیں، اللہ کہتا سن، ایک تو گناہ مت کر، بولو اللہ کہتا گناہ مت کر، ایسی جگہ سے روزی دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے پیسے دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور اللہ کہتا میری قسم میرے پہ بھروسہ کر لے، تیرا کوئی کام رکے گا نہیں، سب کام تیرے کنارے پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، بولو نا انشاءاللہ۔ یہ قرآن میں لکھا، پارہ نمبر 28، ساتھ میں بولو نا پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ گناہ چھوڑ دے، آنکھوں کی حفاظت کر لے، کانوں کی حفاظت کر لے، زبانوں کی حفاظت کر لے۔ اللہ کہتا میرا بندہ گناہ چھوڑ دے، میں راستے کھولتا جاؤں گا، ایسی جگہ سے روزی دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا مجھ پہ بھروسہ کر لے، تیرا ہر کام کنارے تک پہنچا دوں گا۔ بیوی کے معاملے میں بھی تو پاس ہوگا، بچوں کے معاملے میں پاس ہوگا، لیکن پورا مجمع بولے نا بھروسہ کس پر؟ اللہ کا۔ تو ایک کام آج کون کون تیار ہوتا بھائی اس کام کے لیے؟ پکا وعدہ آج سے ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے انشاءاللہ۔ جو بھی کام ہوئے پہلے کس کو مانگنے کا؟ یعنی ساتھ میں بولو کس سے مانگنے کا؟ اللہ کریں گے انشاءاللہ۔ میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں، ایک کام تو یہ کریں گے، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ اور گناہ نہ کرو بھائی، گناہ نہیں، بولو گناہ۔ ایک گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں، بتاؤں میں آپ کو، بتاؤں کون سا موسم آیا؟ حج کا۔ بہت سارے مولانا عبدالغفور صاحب، بہت سارے ہمارے مانگرول میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، حج فرض ہو گیا بھائی، حج فرض ہو گیا۔ بہت سے ہمارے بھائی بہن بیٹیاں مائیں حج فرض ہو گیا، ان کے پاس جو سونا چاندی ہے دیکھو نا گھر میں، ارے جو زیورات گھر میں ہے، یا ہمارے پاس جو زمین ہے، یا ہمارے پاس جو دکان ہے، جاؤ نا کسی مفتی صاحب کے پاس جاؤ، نہ آؤ ہمارے پاس، نہ آؤ کوئی اچھے مفتی صاحب کے پاس جاؤ، اور مفتی صاحب کو بولو دیکھو یہ تمہارا اور میرا معاملہ، وہ بیچارہ مفتی صاحب کسی کو نہیں بتائے گا، جا کے بولو میری یہ زمین ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرا کھیت ہے، یہ میری بیوی کے جنت ہے، یہ میری بیوی کا سونا چاندی، اب بتاؤ میرے اوپر حج فرض ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں بہت سارا مجمع ہمارا ایسا ہوگا جس پر حج فرض ہوا، لیکن وہ اپنا گانا ابھی بھی گاتا ہے، میں تو غریب ہوں نا، میرے بچے کی شادی ہونے والی ہے نا، میری بیٹی بڑی ہونے والی ہے نا، پھر آگے چل کے میں بیمار ہوں گا تو ہاسپٹل کا خرچ کس کا باپ میرے کو دے گا؟ یہ سب دماغ میں شیطان بات ڈالتا ہے اور حج کرنے۔ اچھا ایک بات میری سنیں گے آپ لوگ، بہت سارے لوگ پہ حج پڑ، آپ کو خراب تو نہیں لگا، لیکن جاؤ صحیح میں جاؤ۔ میں نے ایک جگہ پر کہا سورت میں، ایک معلوم ہے میاں بیوی کے دماغ میں کیا بات ہے، مولانا عبدالغفور آج بھی ہے، وہ بیوی نے شوہر کو کہا ہمارے پاس ہے نا ایک دکان میں کام چلتا ہے، دو دکان ہے، اور میرے پاس سونا ہے زیور ہے، یہ 3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اسی وقت رات کو بیان سنا، صبح میں گئے، سونا چاندی بیوی نے بیچا اور زیور بیچ دیا، پیسے آئے، حج کی بکنگ کروائی، حج کر کے آئے، ابھی میرے کو گئے سال ملے تھے، کہا مولانا جتنا ہم نے خرچ کیا 1 سال میں اللہ نے دگنا کر کے واپس لوٹا دے دیا۔ یہ تو میرے دوستوں کرنا پڑے گا، مفتی صاحب کے پاس جاؤ، ہمارے یہاں بہت بھائی، ہمارا مانگرول موسالی، بلکہ سب سے بڑا یہ مدرسہ دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر مدرسہ، بڑے بڑے مفتیان کرام وہاں بیٹھے، یہاں ڈابے جاؤ تو بڑے بڑے مفتیان کرام بیٹھے، جاؤ مفتی صاحب کے پاس ٹائم لے کر جاؤ اور جا کر کہہ دو یہ میری پوری زمین ہے، یہ میرا کھیت ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرے بیوی کا سونا، یہ میری بیوی کا چاندی۔ ہاں اگر مفتی صاحب کہتے نا تو غریب ہے، کوئی ٹینشن نہیں بھائی، جب نہیں غریب پہ حج فرض نہیں ہوتا تو نہیں ہوا، بلکہ غریب کے بارے میں تو لکھا اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا، وہ صرف نیت کرے گا کہ میرے کو حج کرنا ہے، لیکن حج فرض نہیں ہوا، قیامت میں حاجیوں کے ساتھ اللہ اس کو بھی کھڑا کر دے گا۔ لیکن ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے، تو اندر کا چھپا رستم ہے،
અંદર અંદર બહુ ઉપડશે વૈસા, આપણું તો કઈ છે જ નહીં ભાઈ. आज मैं आपको बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, शायद आपको खराब लगेगा. चलो एक आदमी, इससे कि हमारे यहाँ से बहुत सारे होंगे, एक आदमी के ऊपर हज पड़ हुआ, मानो एक आदमी के ऊपर हज, बोल ना भाई, पड़ नहीं किया, आइंदा साल आवता वर्ष अब मर गया. इसलिए कि मौत तो भाई वो मौत का फरिश्ता पूछेगा, आजी पूछेगा ऐसा, भाई तारू हज थी कि नहीं थी? बोलेगा ना नहीं थी, तो चला आवता वर्ष हूँ आवी, ऐसा बोलेगा? भाई मौत का फरिश्ता पूछता है, तो टाइम आ गया तो फौरन उठा लेता है. भाई उठा ले, अल्लाह कहता है इसको उठा ले. जो घड़ी अल्लाह बताता है एक सेकंड आगे नहीं जाता, एक सेकंड पीछे नहीं जाता. बोलो सही है कि नहीं? अल्लाह ने फरमाया फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून. अल्लाह फरमाता मौत का वक्त आएगा, एक सेकंड आगे नहीं, बोलो एक सेकंड. चलो अब मैं आपको पूछता हूँ, इससे आपके दिमाग में बात आएगी. चलो कोई भी आदमी जिस पे हज फर्ज हुआ, औरत होवे कि मर्द होवे, नहीं किया, बोलो नहीं किया. नहीं, हालांकि जमीन है, खेत है, कारोबार है, बिजनेस है, धंधा है, सोना है, चांदी है, नहीं किया. चलो एक आदमी पे हज फर्ज हो गया और साथ में बोलो ना उसने हज नहीं किया और मर गया. चलो मर गया, उसको मस्जिद में जनाजा यहाँ लाया, बात क्या करेंगे हम लोग? अरे इमाम साहब क्या करेंगे भाई? कुशल देंगे उसको? अरे बोलो कुशल देंगे कि नहीं देंगे? अरे आप ऐसे क्या को बैठे हो भाई? अरे भाई एक आदमी पे हज फर्ज था या औरत के ऊपर हज फर्ज था, नहीं किया, वो मर्द मर गया, औरत मर गई. अरे इमाम साहब को बुलाया गया, बाहर बेंच लगा दी, बाहर कुर्सी लगा दी, सब लोग आ गए. बताओ वो मुर्दे को गुसल देंगे कि नहीं देंगे? देंगे. बोलो देंगे. उसको कफन पहनाएंगे, उसके जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, और जनाजा उठा के कब्रिस्तान लेके जाएंगे, दफन करेंगे. ये हमको करना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये एक फॉर्मालिटी है जो हमको निभाना पड़ेगा. भाई हर इमाम को निभाना पड़ेगा, हर गांव वाले को निभाना पड़ेगा. भाई खबर मिलेगी भाई हमारा जो भाई था इंतकाल हो गया, हमारी बहन का इंतकाल हो गया, और हमको मालूम है कि ईश्वर हज फर्ज था मगर हज नहीं किया, फिर भी उसको गुसल भी दिया जाएगा, कफन का कपड़ा भी पहनाया जाएगा, उसके जनाजे की नमाज भी होगी. अरे उसका जनाजा कब्रिस्तान में भी लेके जाएंगे, दफन भी करेंगे. बताओ सब करेंगे कि नहीं करेंगे? ये हमारा काम है. बोलो करेंगे, आइंदा भी करेंगे इंशाअल्लाह. लेकिन हमारे नबी को पूछो ये मुर्दे के बारे में, हमारे नबी क्या बोलते हैं? हमारे नबी को पूछो ये मर्द मर गया या औरत मर गई, हमने तो सब किया. भाई करेंगे, हम तो गुसल भी देंगे, कफन का कपड़ा भी लाएंगे, उसको पहनाएंगे भी, जनाजे की नमाज भी पढ़ेंगे, पूरा गांव नमाज पढ़ेगा, कब्रिस्तान. लेकिन हमारे नबी को पूछो कि ये मुर्दे के बारे में नबी आप क्या कहते हैं? इसलिए कि हमारे नबी जो बोलते हैं ना, जमीन पे बोल देते हैं, अल्लाह आसमान पर फैसला कर देता है. तो हमारे नबी को पूछो कि इनके बारे में ये मर्द हमारा गांव का था या औरत हमारे गांव की थी और ये हज फर्ज था मगर हज नहीं किया, हमको तो जो करना था हमने किया, लेकिन मेरे नबी आप क्या कहते हैं? आपको सुनना हमारे नबी क्या फरमाते? हमारे नबी ने क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला उबाली यमूतु यहूदिया औ नसरानिया. हमारे नबी फरमाते ये जो मर गया या मर गई इसके ऊपर आज फर्ज था. हमारे नबी फरमाते तुम गांव वालों कुछ भी करो, मैं कहता हूं ये यहूदी होके मरा है या ईसाई होके मरा है, इस्लाम की हालत में नहीं मरा है. हम करेंगे अपना काम, भाई हम गुसल भी देंगे, कफन का कपड़ा भी पहनाएंगे, हमको जो करना वो करेंगे, लेकिन हमारा करना पीछे होगा. नबी ने साफ कह दिया ये यहूदी मरा या ईसाई मरा, इस्लाम की हालत में ये नहीं मरा है. इसलिए मांगरोल वालों ये फकीर की बात सुनो, हाँ, कि अगर अल्लाह ने आपको दिया है, अभी तो चलो वीजा भी बंद हो गए होंगे, सारे टूर वाले भी अभी तो ना बोलेंगे, लेकिन अगर अल्लाह ने आपको दिया है, अभी से मुफ्ती साहब से पूछो, पैसे साइड पे रखो और इरादा करो कि आइंदा साल इंशाअल्लाह हम सब हज में जाएंगे इंशाअल्लाह. बोलो ना, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ना. फर्ज है, फर्ज. और ये अल्लाह ने बहुत आसान रखा है जिंदगी में. एक मर्तबा जिंदगी में. हमारे नबी ने कितने हज किए? एक. अरे बोलो ना, हमारे नबी ने कितने हज किए?
ایک سن 10 میں ہجری میں آپ نے ایک حج کیا، وہی حجۃ الوداع، وہی ہمارے نبی کا پہلا حج تھا، وہی ہمارے نبی کا آخری حج تھا، اور امت کے لیے آسانی ہو گئی۔ بھائی نماز میں کوئی خرچہ نہیں ہے تو کہا روزانہ پڑھنا ہے، ارے زکات بھی سال میں ایک مرتبہ دینا، ہر سال ایک مرتبہ زکات دینا ہے، رمضان ہر سال میں ایک مرتبہ رکھنا ہے، لیکن حج زندگی میں ایک مرتبہ۔ تو بتاؤ بھائی کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ ہاں میں تو یاد رکھنا، گاؤں والے تو ہم کو تو غسل دینے جو والے، ہاں، اور اگر امام صاحب نے نہ بولا تو نوکری چلی جائے۔ امام صاحب بولے اے بھائی یہ تو حج نہیں پڑھے، ہوں نماز نہیں پڑھاؤں، تو کہا تو جا، اس کی نماز پڑھا دیں گے سب لوگ۔ بیچارہ کوئی ہمت ہی نہیں کہ ایسا بولے کہ قاری صاحب تو ایسا بول کر گئے تھے، میں جنازے کی نماز کیسے پڑھاؤ، اور امام صاحب کی، اور میں تو کہتا ہوں نہ کرے، ارے بھائی غسل بھی دو، نماز بھی پڑھاؤ، سب کرو، ہم کو ہمارا کام کرنا، لیکن نبی کے فرمان کے آگے کوئی فرمان نہیں۔ ہمارے نبی نے کہا یہ یہودی مر گیا، یہ عیسائی مرا، پوری زندگی نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، لیکن یہ یہودی مرا، عیسائی مرا، یہ اسلام کی حالت میں دنیا سے مل گیا۔ آپ کو خراب لگا ہوگا میں بولا تو نا، لگے تو بھی کیا کرو، جو ہے وہ ہے، کیونکہ اگر نہ کرنے کا یہ معاملہ ہے تو کرنے والے کو ثواب کتنا ہے۔ ارے بولو نا، دعا کرو نا اللہ سب کو حج عطا فرما دے۔ حج کرنے والے کا تو حج تو ہے نا، وہ احرام باندھتا ہے نا کہ گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ احرام سمجھتے ہو نا، احرام، اس میں ہم لوگ احرام باندھتے ہیں تو کیا پڑھتے؟ ارے بولو نا، جب احرام باندھتے ہیں تو کیا پڑھتے؟ لبیک اللہم لبیک، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ کھڑے بولو نا، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی نے جب احرام باندھ دیا اور لبیک پڑھنا شروع کر دیا، ہمارے نبی فرماتے وہ لبیک لبیک پڑھتا جائے گا، جتنے درخت ہوں گے، جتنے پتھر ہوں گے، ارے جتنے درخت کے پتے ہوں گے، جتنے ریت ہوں گے، سب لبیک پڑھنا شروع کریں گے، اور سارا لبیک کا ثواب یہ ہوگا، حاجی جائے گا، آئے گا، بخشا بخشایا واپس اپنے گھر میں پہنچ جائے گا۔ بھائی تو بہت، یہ تو احرام باندھو، لبیک پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ بولو نا، ایئرپورٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ بتاتے چلو چلو احرام باندھو، احرام باندھو، اور احرام باندھا، بولو نا ساتھ میں کیا پڑھنے کا؟ پڑھو نا، اللہ یہاں پر بھی نصیب کر دے، بولو نا، پڑھو نا، کیا پڑھنے کا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صرف لبیک پڑھنے کے اوپر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ حاجی وہ عرفہ کے میدان میں جاتا ہے، بھائی وہ تو بہت لمبا چوڑا حج ہے، 5 دن کا حج ہے، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں، عرفہ کے میدان میں آپ کو معلوم ہے، عرفہ کے میدان میں حاجی جاتا ہے، وہاں ظہر سے لے کے مغرب تک دعا ہی مانگنے کا، اس لیے کہ ظہر کے وقت ظہر بھی پڑھ لے، اثر بھی پڑھ لے، بھائی ظہر کا وقت آیا نا تبھی ظہر بھی پڑھنے کا، اور کون سی نماز پڑھنے کا؟ اثر۔ اب مغرب تک کیا کرنا؟ بس دعا مانگتا رہے، کھڑے ہو کے دعا مانگتا رہے۔ حاجی عرفہ کے میدان میں، بولو حاجی عرفہ کے میدان میں 9 ذی الحجہ میں حاجی عرفہ کے میدان میں اللہ سے مانگتا، اللہ آسمان پر کہتا ہو میرا حاجی بندہ، اللہ کہتا میرا حاجی بندہ مانگتا جا، تیرے گناہ بارش کے قطرے کے برابر ہوں گے، ارے تیرے گناہ زمین کے ریت کے برابر ہوں گے، ارے تیرے گناہ جنگل کے درختوں کے برابر ہوں گے۔ اللہ کہتا جا میرے حاجی بندے، سب گناہ کو معاف کر دیا، اور اللہ کہتا آج عرفہ کے میدان میں تو جس کا نام لے گا آج اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو ہم تو افضل بھائی کو بولیں گے بھائی، اور بھی جتنے حج میں جانے والے سب کو بولیں گے بھائی، جب عرفہ کے میدان میں جاؤ تو ظاہری بات ہے نام تو یاد نہیں آئے گا، اتنا بولنا نا، قاری صاحب تھے، جتنے مانگرول والے بیٹھے تھے، اللہ سب کو معاف کر دے، اس لیے کہ اس وقت حاجی اتنا، اس کی زبان اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے، وہ جس کا نام لیتا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس سے سوچو کہ حاجی، اور ایک بات بتاؤں، حج کے لیے گئے، آ گئے، بولو سب کو اللہ لے کر آ گئے، بولو آمین، بولو آمین، آ گئے، واپس ہماری وہ انووا ایئرپورٹ پہ آ جاتی ہے، ایئرپورٹ سے مانگرول آ گیا، اب مانگرول میں آ گیا، 10 تو پیٹی اترتی، شاپنگ کرتا ہے حاجی، واہ 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 واہ، اس میں عورتوں کو ساتھ میں لے گیا، تب تو حج قبول ہو ہی گیا بھائی، کیا شاپنگ مارتا، کیا شاپنگ، مکے میں بھی نہیں چھوڑتا، مدینے، اور یہاں سے دوسری عورت اس کو کارڈ بھی دیتی ہے کہ آپ دکان پر ضرور ججو ہمیں،
یہ نہیں بولتی ہے دوسری عورت کے طواف میری طرف سے بھی کر لینا، ارے ایک دعا میری بھی مانگ لینا۔ وہ کارڈ بتاتے شاپنگ کا، وہ حاجی کی جب انووا آتی ہے نا مانگرول میں، وہ زمزم کا پانی اور کھجور تو آتا ہے ساتھ میں، چلو کوئی بات نہیں، چلو شاپنگ بھی کیا کوئی بات نہیں، لیکن میں بتاؤں حاجی اترا مانگرول میں، بولو واپس آیا، بولو انشاءاللہ کہاں پہ؟ ماشاءاللہ مانگرول آیا، جیسے گھر میں انٹر ہوا، بولو جیسے گھر میں انٹر ہوا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سنو، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ حاجی واپس گھر میں آ گیا، ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ ہمارے نبی نے فرمایا حاجی حج کر کے واپس آ گیا اور سارے ارکان برابر ادا کر کے آیا، حج میں کوئی گناہ نہیں کیا اور کوئی گناہ کرتا بھی نہیں، حج سے واپس آ گیا، میں کہتا مانگرول آ گیا، ارے اپنے گھر میں آ گیا۔ ہمارے نبی فرماتے دنیا والے کہتے تو گھر میں آ گیا، ہمارے نبی فرماتے ایسا لگا جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کر ابھی آیا، یعنی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچہ معصوم ہوتا، اس کا کوئی گناہ نہیں، یہ بھی حج کر کے گھر میں انٹر ہوا تو اس کا کوئی گناہ باقی نہیں ہے۔ تو میرے پیارو بولو حج کرو گے انشاءاللہ؟ یہ تو بات آ گئی تو بات میں نے ساتھ ساتھ میں بتا دی۔ ہاں تو کچھ کام ہم کو کرنا ہے جس میں سب سے بڑا کام یہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ اللہ پر بھروسہ، اور گناہ نہیں کرنا، یہ حج والا گناہ مت کرو بھائی، حج نہ کرنے والا گناہ مت کرو، ایمان چلے جاتا ہے۔ حج کر دو تو کرو گے بھائی، آج سے ارادہ کرتے ہو کہ نہیں؟ جاؤ، ارے میرے جوان بچے جاؤ، اپنی ماں کے پاس جاؤ، اپنے ابا کے پاس جاؤ، اپنے دادا دادی کے پاس جاؤ، بولو قاری اپنے بیان میں بولا، ارے دادا دادی کو بولو ہماری کیا پراپرٹی وہ بتا دے ہم کو کیا، ارے اگر کوئی زمین کا ایک آدھ پلاٹ بیچنا پڑے نا، زمین کا کوئی ٹکڑا بیچنا پڑے نا، ایک بار اللہ کے نام پہ بیچ دے اور حج کو چلا جا، فرض ادا کر لے۔ میں قسم کھا کر کہتا حاجی غنی ہوتا ہے، جتنا بیچ کے جائے گا چند سالوں کے اندر اللہ 10 گنا کر کے واپس لوٹا دے گا، اس لیے کہ اللہ جب غیروں کو دیتا ہے تو کوئی حاجی جب حج کے واسطے مکہ مدینہ جائے گا کیا اللہ اس کی بھی سنے گا؟ ارے بولو سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ تو یہ سب ارادہ کر رہے ہو نا، پکا ارادہ کرو انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ میرے کو، ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ ہمارے نبی بولو صلی اللہ، وہ جو کہے نا وہ مانو، جس سے روکے بولو بولو بولو، جس سے روکے رک جاؤ، بولے یہ نہیں کرنے کا تو نہیں، اور کرنے کا تو کیوں معلوم ہے؟ ہمارا نبی ایک اکیلے ایسے نبی ہے۔ ایک بات میں آپ سے پوچھوں، ہم لوگ یہاں بیٹھے نا بھائی، میری عمر 48 سال، کسی کی 50، کوئی 55، ہاں ہم لوگ جتنے بیٹھے ماشاء اللہ۔ اچھا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہم کو کوئی جانتا تھا؟ نہیں بولتے بھائی، میری 48 سال پہلے قاری احمد علی کوئی جانتا تھا؟ کیونکہ قاری احمد علی خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے کہا نا کہ پیدا ہونے سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، بولو اللہ کہتا پیدا ہونے سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج۔ اللہ کہتا پیدا ہونے سے پہلے تجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ کی قسم ہم جتنے ہیں نا، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کوئی ہم کو جانتا، صرف ہمارے نبی ایسے ہیں۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی ایسے ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی آسمان و زمینوں پہ محمد کا نام ہوتا تھا، اور پیدا ہونے کے بعد تو پھر محبت کیسی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ آنے سے پہلے بھی آپ کا نام تھا، آنے کے بعد بھی آپ کا نام ہے، اور قیامت تک نام لیا جائے گا تو محمد کا نام لیا جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، آنے سے پہلے آپ کو ذرا تعجب ہوگا، آنے کے بعد تو سب کو معلوم ہے نا ہمارے نبی سے محبت تھی کہ نہیں تھی؟ کیسی محبت تھی بھائی؟ ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھے، وضو کیا آپ لوگ؟ ذرا پٹافٹ بولو نا، وضو کیا؟ گھر میں کیا یا مسجد میں کیا؟ پانی کہاں گیا؟ وضو والا پانی وہ نالے میں گیا، نالے سے گٹر میں چلا گیا نا۔ سب کا میں بھی وضو کروں، آپ بھی وضو کرے، لیکن ہمارے نبی جب وضو کرنے بیٹھتے تھے نا، صحابہ جمع ہو جاتے تھے، اور حضرت جابر فرماتے اللہ کی قسم میرے نبی کا وضو کا پانی زمین پہ گرے اس سے پہلے کوئی نہ کوئی صحابی اپنا ہاتھ رکھ دیتا تھا۔
ہمارے نبی وہ چہرے انور کو دھوتے تھے، جو پانی نکلتا تھا کوئی نہ کوئی صحابی ہاتھ رکھ دیتا تھا. ارے میرے دوستوں، صحابہ کرام جیسے آتے تھے دوڑتے تھے، کوئی ہاتھ مبارک کا پانی لینے، کوئی چہرے مبارک کا پانی لینے، کوئی سر مبارک کا پانی لینے، ارے کوئی ہمارے نبی کی کلی مبارک کا پانی لینے، ارے کوئی ہمارے نبی کے پاؤں مبارک کا پانی لینے. اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ جیسے لیتے تھے اپنے چہرے پہ اپنے ہاتھوں پہ ملتے تھے اور کہتے تھے ارے جس کے بدن پہ نبی کے مبارک بدن کا بچا ہوا پانی لگ گیا وہاں جہنم کا دھواں بھی قریب نہیں آئے گا. بلکہ حضرت جابر کہتے کبھی کبھی ہمارے نبی وضو کر لیتے، بھائی ہو گیا وضو ہو گیا، اور کوئی صحابی دوڑتے دوڑتے آتے، اے میرے کو بھی پانی چاہیے، میرے کو بھی میرے نبی کا وضو کا پانی چاہیے. تو کہتے وہ تو ہو گیا وضو ہو گیا، تو کہا پانی کا سب نے اپنے اپنے چہرے پہ مل لیا. تو کہتے کون سے صحابی نے لیا؟ تب وہ صحابی نے لا لا تیرا ہاتھ لا ہاتھ لا، اس کے ہاتھ کو لے کے ملتے تھے اور پھر اپنے چہرے پر رکھتے تھے. کہتے تھے ڈائریکٹ نہ ملا، انڈائریکٹ بھی تو پانی لینا نصیب ہو گیا. تو یہ تو محبت تھی ہمارے آقا محمد رسول اللہ. یہ تو آنے کے بعد، بولو آنے کے، لیکن ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں ولادت بعد سعادت ہوئی، اس سے پہلے بھی ہمارے نبی کا نام بولو تھا کہ نہیں تھا؟ ارے بولو نا. ہاں ایک جنت کا واقعہ سنا رہا ہوں، سنیں؟ ہاں بولو نا بھائی، ڈرتے تو نہیں نا جنت سے؟ نہیں ڈرتے؟ بالکل نہیں. میرے کو ایک مرتبہ ایک ملا، بولا مولانا اپنے کو کوئی ڈر ور کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اب کیا گالیاں دے، ماں بہن کی گالیاں دے. میں نے کہا بھائی تو جوان ہے. کہا نا میرا غصہ تو بہت خطرناک غصہ. میں نے کہا لیکن ارے پھر میرے کو کیا بولا، غصہ آئے تو باپ کو بھی ماروں. میں تو سر پکڑ لیا بھائی، ایسا جوان غصہ آئے. میں نے سوچا چلو اس کو گلی میں لینا چاہیے، گلی سمجھتے، ہاں اس کو تھوڑا بلا. میں نے پیار محبت سے بلایا. اس زمانے میں پڑھاتا تھا تو میں نے بہت پیار محبت سے بلایا. میں نے کہا بھائی تیرا تو غصہ، ہاں میرا غصہ تو بہت خطرناک. میں نے کہا ایک کام کرنا، آج رات کو 2 بجے قبرستان جانے کا ہے. کہا کیوں، کیا کام ہے؟ میں نے کہا وہ خالی تعویذ رکھ دینے کا ہے وہاں پہ. میں تعویذ کا کام کرتا ہوا رکھنے کا ہے، لیکن اکیلا جانے کا اور 12 بجے کے بعد رات کو 2 بجے برابر جانے کا. پہلے تو بیچارہ ہاں بولا، تھوڑی دیر کے بعد آ کے بولتا ہے مولانا یہ مارا کہ نہیں تھا. میں نے کہا کیا پرابلم کیا؟ بتایا وہ ماما. نہیں سمجھتے؟ ماما سمجھتے کہ نہیں؟ ماما ہاں کون؟ جنات. ہاں تو میں نے کہا ماما ہے تو اس میں کیا ہوا بھائی، تو مان جا، رشتے داری ہے تمہاری. میرے دوستوں بڑا عجیب معاملہ ہے، بڑا عجیب معاملہ. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان اچھا لگا ہو تو ایک لائک ضرور کرے، اور پھر ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.